نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، بس بے شک وہ لوگ فی الحال اس وقت ظالم ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں۔ جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ اسی صدمے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بد دعا کی نام لے کر، کیونکہ اس جنگ میں جو آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے بعض کافروں کے نام دیے، جن میں ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام، اسی طرح صلح حدیبیہ کے معاملے میں بعد میں کام آنے والے سفارتکاری کا ذریعہ اختیار کرنے والے سہیل بن عمر کا بھی نام لیا، صفوان بن امیہ کا نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، اور حقیقت میں وہ 8 ہجری کے بعد فتح مکہ والے سال میں یہ تینوں مسلمان ہوئے۔ اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی آپ بد دعا نہ کریں، آپ ایسی بات نہ کریں۔ او یتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر رجوع کرے، یعنی انہیں کیا کریں، توبہ کی توفیق دیں، ایمان کی توفیق دے دیں۔ یا پھر ایسے بھی لوگ تھے ان کافروں میں جن کو عذاب دیا گیا، یعنی جو کافر ہو کر مر گئے، تو اس لیے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ نام لے کر نہ کہیں، مطلق ایسے دعا کریں، یا ایسی بات کریں تو اطلاقاً کیا کریں، مطلقاً کیا کریں۔ کسی کے لیے کوئی خبر نہیں کہ کون مرنے سے پہلے ایمان لے آئے اور کون ایمان والا مرنے سے پہلے مرتد ہو جائے۔ یعنی اصل چیز تو خاتمہ بالایمان ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کامیاب اور کامران ہو کر چلا گیا، اگرچہ اس نے اس سے پہلے 100 سال کفر میں گزارا ہو۔ اگر موت ایمان پر آئی ہے تو یہ کامیاب اور کامران ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے ساری زندگی ایمان پر گزاری اور آخر میں آ کر اسے موت کفر پر آئی تو یہ ناکام اور نامراد ہو کر چلا۔ اس لیے یہ اللہ کا معاملہ ہے
ہاں اس سے یہ مراد بھی نہیں کہ آپ کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے اور مسلمان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان رہے گا، یہ علم نہیں کہ یہ کافر رہے گا۔ جو جس حالت میں ہے اس وقت اسے اسی حالت میں ہی اسی نام سے ہی پکارا جائے گا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے ہدایت کی تو پھر اسے مسلمان کہا جائے گا، اور جس مسلمان کو دعوے دار کو اگر کفر کی راستہ ہی مل گیا یا کفر کی طرف چلا گیا تو پھر اسے بھی کافر کہا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کر دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جس کے لیے جو چاہے اس کے لیے لکھ دیا اس کی تقدیر کے اندر۔ تقدیر بھی اسی کا نام ہے کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے پیدائش سے لے کر آخرت تک، وفات تک، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کا یہ سب کچھ لکھ دیا، یعنی اس نے کرنا اب ہے یہ سب کچھ اور اپنی مرضی سے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے علم کے مطابق پہلے لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے وہ جس کے لیے جو چاہے لکھے وہ اسی کی مرضی ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے۔